فرش التراب يضمني. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے. کل پہلی تھی. یہ ویڈیو ہمیں کل اپلوڈ کرنی تھی، لیکن چونکہ وقت نہ ملنے کی وجہ سے اور دوسری ضروریات ہونے کی بنا پر ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ نہ کر سکے. دوستو، ایسا کون شخص ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی سے ناواقف ہو؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ عمر، اللہ کی قسم، تو جس راستے پر چلتا ہے شیطان بھی تیرے ڈر سے وہ راستہ بدل لیتا ہے. نیز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ یوں فرمایا کرتے تھے، جس کا تذکرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بے شمار مرتبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں، ابو بکر اور عمر اس طرح داخل ہوئے، میں، ابو بکر، عمر اس طرح نکلے، میں، ابو بکر، عمر اس طرح آئے، اس طرح کے جملے. میرے دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کا 11واں سال آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ حج کے لیے نکلے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر حجر اسود کو بوسہ دیا اور یوں کہا، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے حجر اسود، اگر میں اپنے نبی، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں قسم کھاتا ہوں میں تیرا کبھی بوسہ نہیں لیتا. نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر، پردہ پکڑ کر اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ، مجھ پر خلافت کے بار زیادہ ہو گئے ہیں اور مجھے لگتا یوں ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ میں ان باروں کو سنبھال نہیں سکتا ہوں، لہٰذا اے اللہ تیرے دربار میں میری دعا ہے کہ مجھے آپ اپنے پاس بلا لیجیے. اللہ رب العزت نے یہ دعا آپ کی قبول فرمائی. آپ مکہ المکرمہ سے حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ المنورہ تشریف لائے. جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر تشریف لائے تو ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہے. ان کے پاس ایک مجوسی غلام تھا جو ایران کا رہنے والا تھا، اور وہ مجوسی غلام، اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا. وہ بہت بڑا ماہر اور فنکار تھا. اس نے ایک مرتبہ اسی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضری دی اور فرمایا، اے امیر المؤمنین، میرا آقا مجھ پر زیادہ ٹیکس ڈالتا اور وصول کرتا ہے، لہٰذا آپ اس میں کچھ تخفیف اور کمی کروا دیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معلوم کیا کہ آپ کیا کیا کام جانتے ہو. اس نے کہا، میں لوہار بھی ہوں، میں بڑھئی بھی ہوں، اور میں دیگر بیل بوٹوں کے کام کر لیتا ہوں اور چکیاں وغیرہ بنا لیا کرتا ہوں. تو اس موقع پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بھائی پھر تو آپ سے ٹیکس کتنا وصول کیا جاتا ہے؟ کہا کہ میرا آقا مجھ سے روزانہ 2 دینار یا یوں 2 درہم وصول کرتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے. تو وہ جھجلایا اور غصے میں ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ بہت بڑے ماہر اور فنکار ہو، لہٰذا ہمارے لیے بھی ایک چکی بنا دو. اس کے جواب میں اس مجوسی غلام کم بخت نے کہا تھا کہ ہاں، تمہارے لیے تو میں ایک ایسی چکی بناؤں گا
کہ جس کی گھوم کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس جواب کو سمجھ گئے اور کہا کہ یہ شخص میرے قتل کی مجھے دھمکی دے کر گیا ہے۔ بالآخر کچھ یوں ہوا کہ روایت مختلف ہیں، 26 کے الفاظ آتے ہیں، 27 کے بھی آتے ہیں اور 28 کے بھی آتے ہیں کہ 28 ذوالحجہ کو ابو لؤلؤ فیروز یہی غلام 2 دھاری تلوار زہر میں بجھا ہوا مسجد نبوی کے ایک کونے پر چھپ گیا لے کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی فجر کی نماز کی نیت باندھی، یہ آیا اور پیچھے سے اس نے مسلسل 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ مستقل 6 بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھونپتا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور آپ گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس نماز کو مکمل کرایا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ابو لؤلؤ فیروز پیدر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلسل وار کر رہا ہے تو لوگوں نے اس کو پکڑا اور دبوچا، اور اس پکڑنے کے چکر میں 13 صحابہ کرام زخمی ہوئے، جن میں سے 7 صحابہ وہیں دم توڑ گئے اور زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ 6 صحابہ وہ تھے جن کو زخم معمولی لگے۔ بالآخر اس پر چادر ڈالی گئی، اس کو دبوچا گیا۔ جیسے اس کو قابو میں کیا گیا، کم بخت نے خود اپنے وہ چاقو مار کر خودکشی کر لی۔ یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غلام تھا۔ یہ دنیا کا مسجد میں سب سے پہلے دہشت گردی کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے مسجدوں میں کوئی کسی کو نہیں مارا گیا تھا، کسی نے دہشت گردی کی ابتدا نہیں کی تھی۔ مساجد کے اندر دہشت گردی کی بنیاد ڈالنے والا یہ مجوسی غلام تھا جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا تھا۔ بالآخر یہ ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے معلوم کیا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا کون تھا۔ کہا گیا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز ہے۔ کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پر لایا گیا۔ مسلسل آپ 3 روز اس درد اور کرب میں تڑپتے رہے جو ابو لؤلؤ فیروز نے لگایا تھا۔ بالآخر محرم کی پہلی تاریخ کو وہ وقت بھی آیا جو وقت ہر انسان کے مقدر میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے چند نصیحتیں بھی کی۔ اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، اس سے بھی کہا کہ نیچے ڈال دے، جبکہ وہ ڈال نہیں رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کی ہیں، اپنے چہرے کو مٹی سے ملا اور ملنے کے بعد کہا کاش مجھے میری ماں جانتی نہیں، اور کہا کاش کہ میں پیدا ہی نہیں ہوتا، اور کہا کاش کہ اللہ رب العزت میری نیکیاں اور میری برائیاں برابر کر دے اور مجھے عذاب سے محفوظ کر دے۔ جبکہ موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے تھے اور کہتے تھے اے عمر کیوں گھبراتے ہو اور کیوں ڈرتے ہو؟ میں نے خود نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار مرتبہ آپ کے جنتی ہونے کے بارے میں سنا ہے۔ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تم شہادت اور گواہی دو گے؟ کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرے دونوں بیٹے حضرت حسن حسین بھی گواہی دیں گے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور کہلوا بھیجا کہ نبی کا یار، نبی کا دوست اپنے نبی کے پہلوؤں میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اماں عائشہ آپ اجازت دیں تب۔ حضرت عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اماں جان، میرے والد عمر ابن خطاب امیر المؤمنین آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ اپنے یاروں کے پہلوؤں میں اور برابر میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ ممکن ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی حسرت کے الفاظ کہے کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر پر خود کو ترجیح نہیں دوں گی، اگر عمر کی یہ خواہش ہے تو میں اجازت دیتی ہوں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پلس 51,000
پر حکومت کرنے والے انصاف کے ساتھ ایسے حاکم، ایسے بادشاہ زبردست، انسانی تاریخ نے ایسا کامل اور ایسا عادل بادشاہ نہیں دیکھا جیسے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رومن امپائر اور برٹش امپائر صرف 2 سال میں حاصل کر رہے، 10 سالہ دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ پورا عرب ممالک اور اناتولیا کا حصہ، ایلیا، ملک شام، ملک عرب، یمن، سیریا، کوفہ، بصرہ اور یہاں تک کہ بیت المقدس، سرزمین فلسطین، سرزمین اسرائیل، ان تمام کو حاصل کر دیا تھا اور ان پر خود مختار حکومت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے مجرموں کو سزا دینے کے لیے، دنگا فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کو سزائیں دینے کے لیے پولیس چوکیوں کا اور تھانوں کا انتظام کیا تھا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایسے خلیفہ اور حکمران ہیں کہ جنہوں نے مسافروں کی سہولت اور ان کے آسانی کے لیے سرایوں کا انتظام کیا تھا۔ یہی ہیں سب سے پہلے جنہوں نے قید خانوں اور جیل خانوں کا انتظام فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے پیروکار تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستو شان نرالی ہے اور خلیفہ ثانی ہے۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے انتقال اور وفات کے وقت کہا تھا کہ میں اپنی نگاہوں سے اب عمر کے جانے کے بعد کوئی نہیں دیکھتا کہ جس کے اعمال اللہ کے نزدیک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بشارت دیا کرتے تھے کہ آپ یقیناً اپنے دونوں ساتھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک علیہ السلام سے یقیناً جا کر مل جائیں گے، چونکہ آپ کا راستہ وہی راستہ ہے جو ان دونوں آپ کے ساتھیوں کا راستہ تھا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت شہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وصیت کے مطابق پڑھائی تھی۔ آپ کو قبر میں اتارنے والے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور آپ کے فرزند تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے اس دار فانی سے دار البقا اور اپنے رب حقیقی اور اپنے دونوں یاروں سے مل جاتے ہیں۔ دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مسائل میں جب الجھے ہیں تو اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا رہا کرتی تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر نہر دجلہ پر ایک کتا اور ایک بھیڑ بھی مر گئی تو اس کا سوال بھی مجھ سے کیا جائے گا، میں اس کا آخر جواب بھی کیا دوں گا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے خلفائے راشدین کی یہ ایک جستجو اور طلب تھی کہ وہ لوگ اتنے کامل ہونے کے باوجود، اتنے اللہ سے ڈرنے کے باوجود، اتنا انصاف کرنے کے باوجود خوف خدا ان کے دل میں کتنا تھا، عذاب سے اللہ رب العزت سے پناہ کتنی مانگا کرتے تھے، ہر وقت کہا کرتے تھے کہ خلافت کے بعد کی نیکیاں اور برائیاں اگر دونوں برابر بھی ہو جائیں تو یہ سودا بھی سستا ہے، اور میں یہ بھی اس بات پر بھی راضی اور تیار ہوں۔ تو دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلا جو مہینہ ہے جس کا نام محرم الحرام ہے، اس کی پہلی تاریخ کو سب سے بڑے خلیفہ سے چھوٹے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام کو بشارت دی، ایک پہاڑ پر جب چڑھے تھے اور پہاڑ وہ لرزنے لگا تھا، ہلنے لگا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے یا تو اس پر پیر مارا یا اس پر ایک لاٹھی ماری اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، جبکہ تجھ پر ایک نبی اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں اور ایک صدیق کھڑا ہوا ہے، جب بھی تو حرکت کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ سن کر پہاڑ ساکت اور جامد ہو جاتا۔ تو دوستو خلفائے راشدین کی تاریخیں آپ پڑھیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، زندگی کیسے گزاریں، کتنے 17 پیوند لگی ہوئی چادریں اور انہوں نے لباس تن کیے ہیں، لباس زیب تن کیے ہیں، اور ان کا کھانا اور ان کا اوڑھنا بچھونا اتنا سمپل تھا۔ پوری زندگی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہرے داری کے لیے ایک دربان بھی نہیں لگایا، ایک سیکورٹی گارڈ بھی نہیں لگایا، بلکہ اس کی آپ مخالفت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے یہ بہترین دوست اور ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے قریب ترین صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہے، اور آپ نے خلافت کے معاملات بہترین طریقے سے سنبھالے اور آپ نے انصاف کو اجاگر کیا ہے۔ دوستو بس میں آخر میں اپنی بات یہی کہوں گا کہ خود ہندوستان کے گاندھی جی نے، مہاتما گاندھی جی نے یہ کہا تھا جب جنگ آزادی ہوئی تھی کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے جو دو خلیفہ تھے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسا نظام ہندوستان کے اندر آئے، اور دنیا کو عمر جیسے خلیفاؤں کی اور بادشاہ اور حکمرانوں کی ضرورت ہے، چونکہ انصاف کا بول بالا دراصل ان سے ہے۔ اور میں دوستو آپ کو بتا دوں کہ جہاں انصاف آتا ہے وہ خود بخود ایٹومیٹکلی فطرت مسلمانوں کے ذہن میں اللہ نے یہ بٹھائی ہے کہ جہاں انصاف کا نام لیا جاتا ہے وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ کا لقب فاروق تھا، آپ کی کنیت ابو حفص تھی، اور یہ دونوں چیز دینے والے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو دوستو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اوصاف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تاریخ اور آپ کی خلافت کے واقعات اور آپ کی شہادت کے واقعات اپنی نسل کو، اپنی جنریشن کو، اپنی بیوی اور بچوں کو اور اولاد کو بتائیں، تاکہ وہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی راہ پر چلتے چلتے ہمارا بھی انتقال ہو اور ہم بھی اپنے رب پروردگار سے ملاقات کریں۔ اللہ رب العزت امت کی طرف سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت بے شمار ان پر رحمتیں نازل فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے اللہ رب العزت ان کے درجات اور بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ